بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ بزرگان محترم، بہت دیر سے آپ حضرات معاشرے کی اصلاح سے متعلق بہت کچھ باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ جب آدمی کا کوئی بدن زخمیوں سے چور چور ہو جاتا ہے اور بدن کے ہر حصے پر اگر زخم ہوتا ہے تو مرہم کہاں لگنا کہاں لگانا پتہ نہیں چلتا۔ بدن کا ہر حصہ زخمی ہو اور اس کے اوپر مرہم پٹی اور اس کے اوپر کوئی علاج کی دوا لگانا چاہتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ کہاں لگاؤں، چونکہ پورا بدن زخمیوں سے چور ہے۔ اس طرح ہی معاشرے کے اندر آج برائیاں بہت عام ہو چکی ہیں، وہ معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ مختلف برائیاں ہیں جو معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ بیماریاں تباہ کر رہی ہیں۔ جیسے ابھی کہا گیا نشے کے سلسلے میں، کبھی تصور نہیں ہوتا تھا کہ نوجوان بیٹے باپ کے سامنے کبھی سگریٹ پئیں، چھپ کر پیا کرتے تھے اگر پینے والے بھی، لیکن اب 10-15 سال کے بچوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے آزادی کے ساتھ میں محلوں میں، گلی کوچوں میں اس بیماری میں مبتلا ہے۔ لڑکے تو لڑکے ہیں، لڑکیوں کو واٹس ایپ پر نظر آ رہے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اس کے چمنوں میں، پارکوں میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ اور نشہ، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا نشہ ہو، یہ ایسی بری لت ہے جو جب لگ جاتی ہے تو آدمی کو نہیں چھوٹتی۔ اس میں خاندان، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا، خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں، معاشرہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مزاج کے اندر سب سے پہلی چیز اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اس کی برائی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شراب کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، پوری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کو انسان سامنے نظر نہیں آتا، بیوی نظر نہیں آتی، بچے نظر نہیں آتے، کوئی نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ ظلم کرتا ہے۔ نشے کا عادی آدمی جب گھر کو آتا ہے، 2-4 اگر لگا کر آ گیا تو سامنے اگر بیوی بھی ہے تو نشے کی حالت میں طلاق بھی دے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض لوگ کہتے ہیں ارے نشے میں بول دیا، تو نشے میں اگر بولا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ برائی جو ہے، وہ برائی کا اثر جو اس کی زندگی پہ پڑا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بات تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو نشے کی تمام عادتوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے، کل قیامت میں اس کو دوزخیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے، آخرت کے اندر جنت میں جانا تو چھوڑیے، دوزخیوں کا خون اور پیپ اسے پلایا جائے گا۔ کوئی برداشت کرے گا ایسا؟ اسی لیے میرے بھائیوں،
چاہے وہ گٹکے کا نشہ ہو، شراب کا نشہ ہو، خاندانوں کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس سے اپنی معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرا، نوجوان راتوں کے اندر اپنی زندگی کو چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، راتوں کے اندر اپنے آپ کو کیسے خراب کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب زمین پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں تو وہ نیک بندے زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان چاہے کسی کا بھی ہو، معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز رفتار گاڑیاں چلا رہے ہیں، تیز رفتار گاڑی، ایسی تیز رفتار گاڑی سڑک پر چل رہی ہے جس کے نتیجے میں بازو چلنے والے کو نقصان ہوگا، اس کا خیال نہیں، خود تیز جا رہا ہے اور ہارن بجا رہا ہے، رات میں گلی کوچوں کے اندر اپنی گاڑیوں کے تیز رفتاری سے سیٹی بجاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، کوئی نیند کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، لیکن ہمارا کوئی بھی نوجوان ہے رات کی تاریکی کے اندر اپنے کسی گلی کوچوں کے اندر تیز رفتار گاڑی کو ہارن بجاتے ہوئے جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی کی نیند خراب ہو گئی تو کل قیامت میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ راستے کے اندر لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں کسی مذہب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ راستے میں موز کھائے اور اس کا چھلکا پھینک دیا، کوئی پھسل کر گرا اور اگر وہ زخمی ہوا تو یاد رکھنا کہ مجرم وہ موز کا چھلکا کھا کر پھینکنے والا مجرم ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اس نے ایسی جگہ راستے کے اندر ڈال دیا جس راستے کے اندر لوگ چلتے ہیں۔ اس لیے راستے کا حق ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق یہ ہے کہ سائیڈ سے جاؤ، سائیڈ سے جاؤ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ گاڑیوں کے لگانے کے اندر بھی جہاں بولے وہاں لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا راستے میں اگر کوئی بہت بڑا شامیانہ ڈال کر کوئی دینی کام بھی کر رہے تو بھی گناہ ہے، اس لیے کہ راستے میں اگر ہم نے رکاوٹ کر دی، کھڑے کر دی۔ اب اگر کوئی ایمبولینس جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی بیمار ہے، اس کو دواخانے کے لیے جلدی پہنچنا ہے اور آپ راستہ روک کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اگر اس کی روح نکل گئی یا دواخانہ جانے تک اس کا بیماری میں اضافہ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ وہ بھی برائی ہے کہ راستے میں آپ نے رکاوٹ کھڑی کی اور ایک بیمار دواخانے کو، ہاسپٹل کو جانا تھا، وہ ہاسپٹل کو جانے میں تاخیر ہو گئی اور اس کی بیماری میں اضافہ ہو گیا یا وہ مر گیا تو یاد رکھنا کہ وہ کسی انسان کو مارنے والا ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیز کو بھی اگر کھڑا کریں گے تو وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ تو آج ہمارے معاشروں میں گلی کوچوں کے اندر راستہ روک دیتے، راستہ روک دے کر دعوتیں بھی کرتے ہیں، اس کے اندر کھانے بھی کھلاتے ہیں۔ ایک راستہ چند منٹ میں دواخانے کو جانے والا ہے، دوسرا راستہ 1 گھنٹے میں جانے والا ہے۔ اگر چند منٹ کے راستے کو آپ نے روکا اور اس کے اندر کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ وہ معاشرے کے اندر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دو۔ ہم آج انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آ کر آپ کے سامنے بلبلانے لگا، رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کھڑے ہو کر، ایک صاحب نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ آیا تو آپ نے کہا اس کو کھلاتے نہیں ہو، اس کو پلاتے نہیں ہو، اس پر سواری تو کر رہے ہو لیکن تم اس کو کھلا نہیں پلا نہیں رہے ہو، اس لیے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔
मालूम ये हुआ कि अगर कोई जानवर को भी तकलीफ दे, अल्लाह के नबी ने उसको भी पसंद नहीं फरमाया। एक मर्तबा किसी कबूतर को पकड़ लिया था साहबे किराम ने, और उसके बच्चे, कबूतर के बच्चे घोंसले के अंदर में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, वो कबूतर आकर आपके सामने गोया गिड़गिड़ा रहा है कि वो कबूतर के बच्चों को साहबे किराम में से किसी ने पकड़ लिया था। कबूतर आकर शिकायत कर रहा है, परिंदा आकर शिकायत कर रहा कि मेरे बच्चों को आपके लोगों ने पकड़ा। अल्लाह के नबी खड़े हुए और फरमाया, किसने इसके बच्चों को लिया है, वापस कर दो। जिस इस्लाम के पैगंबर ने परिंदों की हिफाजत तक का हुक्म दिया है, तो वो इंसानों की जान के, इंसानों के माल के, इंसानों की तमाम चीज़ों के हिफाजत करने के मुख्तार हैं। इसलिए आप शराब की वजह से इंसानी जान जाएगी। अगर आपके खानदान के अंदर कोई नशा कर रहा है, आप तो सब अच्छे लोग बैठे हुए हैं, यकीनन आप में से कोई इसका अमल नहीं करता है, लेकिन खानदान में, पड़ोसियों में अगर कोई नशा करता है, उसको तन्हाइयों में जाकर समझाओ और कहो कि भाई तुम जो अमल कर रहे हो, तुम अपनी सेहत के एतबार से भी बुरा कर रहे हो और अपने आप को भी हिलाकत में डाल रहे हो और अपने खानदान को भी हिलाकत में डाल रहे हो। इसलिए मुआशरे में बुराइयां तेजी से फैल रही। इसी तरह लेन देन के सिलसिले में अभी कहा आसान निकाह करना है। कितने नौजवान हैं आसान निकाह कर रहे हैं? लाखों रुपए में शादियां हो रही हैं, लाखों रुपए में नहीं, करोड़ों में शादियां हो रही। खाली शादी का स्टेज लाखों रुपए का हो रहा, जिसमें गरीब बच्ची की शादी आसानी के साथ हो सकती है। वो कल गरीब बच्चियां जो सिसक सिसक कर रो रही हैं और अपने तकियों में मुंह छुपाकर रातों में रोती हैं, तो अपनी जिंदगियों के अंदर जो बुराइयों का मिजाज आते चले जा रहा है, उसके भाइयों, उसके लिए हमको मिलजुल कर पूरे माशरे को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आयद होती है। किसी एक जमात का काम नहीं है, किसी एक फर्द का काम नहीं है, जमीयत उलमा का काम नहीं है। यहाँ पर बहुत से उलमा आइम्मा भी हैं। अपनी अपने मस्जिदों के अंदर जो मिजाज हम बना सकते हैं, तन्हाइयों में, बयानात में कम बन रहा है, बैठकर समझाने की ज़रूरत है, जाकर समझाने की ज़रूरत है। बहरहाल जमीयत उलमा ज़िले आदिलाबाद के हम मशकूर हैं कि उन्होंने इस्लाह माशरा के उन्वान पर ये जलसा मुनाकिद किया। और जैसे SIR के सिलसिले में कहा गया है, अपने दस्तावेज़ को बनाना भी दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के नफ़े का काम करें। जैसे नमाज पढ़ना दीन है, तहज्जुद पढ़ना दीन है, लोगों के फ़ायदे का काम करना भी दीन है। किसी मुसलमान अनपढ़ को या किसी महल्ले में कोई इंसान के अगर दस्तावेज नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ जितने नौजवान बैठे उनकी जिम्मेदारी है दीन समझकर उनके दस्तावेज को दुरुस्त कीजिए, उनकी शहरियत को मजबूत कीजिए और उनके ID प्रूफ को दुरुस्त कीजिए। ये मुसलमानों का नहीं, पूरी इंसानियत का काम आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सब के लिए भलाई होगी। हमारे आका ने फरमाया, भलाई का काम सबके साथ करो, नेकी का काम सबके साथ करो, अमन और सलामती का काम सबके साथ करो। वो काम हमको दस्तावेज के बनाने के लिए भी करना है। तेलंगाना में चूंकि बल्दिया इलेक्शन है, इसलिए अब ये इलेक्शन के फौरन बाद पूरे हमारे तेलंगाना में SIR शुरू होने वाला है। इसलिए उससे पहले पहले जो कागजात किसी महल्ले के लोगों के नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ जितने लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनका काम करें। वो दीन है, ईमान है, उस पर आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक